اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم آیت نمبر 29 سے آج کا سبق ہے۔ فَأَعْرِضْ، تو آپ اپنا دھیان ہٹا لیجئے، عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا، اس سے جو منہ موڑے ہماری نصیحت سے، ہماری یاد سے، وَلَمْ يُرِدْ، اور کچھ نہ چاہے، إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، مگر دنیا کا جینا۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ، یہی اس کا پہنچنا ہے، من العلم، اس کی سمجھ کا، بس یہیں تک اس کی سمجھ پہنچی ہے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، هو اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، جس کی راہ سے بہکا ہوا ہے، وہو اعلم، اور وہی خوب جانتا ہے، بمن اہتدی، اس کو جو راستے پر آیا، ہدایت پر آیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، اساءوا، جو برے ہیں، بما عملوا، ان کے کیے کا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، اور بدلہ دے ان لوگوں کو، احسنوا، جو نیکی کرنے والے ہیں، بالحسنى، ان کی نیکی کا، تاکہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور بھلائی والوں کو ان کی بھلائی کا بدلہ دے۔ الذین، وہ لوگ، یجتنبون، جو بچتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر ہلکے ہلکے گناہ۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، واسع المغفرۃ، وسیع مغفرت والا ہے، هو اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بکم، تمہیں، اذ انشأکم، جب اس نے بنا کر نکالا تم کو، من الارض، زمین سے، واذ انتم، اور جب تم تھے، اجنتم، چھوٹے بچے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں۔ فلا تزکوا انفسکم، تو اپنی خوبیاں بیان مت کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، هو اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن اتقی، تم میں سے بچنے والوں کو، تقوی والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کا من جانب اللہ ہونا اور اس کا ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو یہ بات کہی گئی کہ تم نے جو ایک کے علاوہ ہزاروں معبود بنا لیے اور ہزاروں ان کے لیے باتیں گڑھ لی، وہ سب بے بنیاد ہیں۔ ان کے حالات کے تذکرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایات فرما رہے ہیں کہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد بھی اگر وہ لوگ اپنی ہی اس باطل دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں تو فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا، جو لوگ ہماری یاد سے رخ پھیرے ہوئے ہیں آپ ان سے اپنا خیال ہٹا لیجئے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہی ان کے علم کی انتہا ہے کہ وہ اس دنیا کو اور اس کی زندگی کو بس اتنا ہی سمجھ سکے، اتنی ہی ان کی سمجھ ہے، لہٰذا ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے
کیونکہ اللہ کو یہ خوب معلوم ہے کہ کون شخص سیدھے راستے پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے۔ تو ان آیات کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ہماری یاد سے رخ پھیر لیں اور ان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی زندگی ہو، یہی ان کے علم و ہنر کی انتہا ہو کہ ہر علم و ہنر کا سرا دنیا پر جا کے رک جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے اعراض کیجیے۔ تو یہاں آج کل ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، ہم نے اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کر لیا اور ہمارے ہر علم کی انتہا دنیا کی زندگی ہے۔ ہماری تمام کوششیں، علمی ترقیاں، علوم اور فنون صرف معاشیات کے گرد گھومتے ہیں۔ ہم نے معاد کو یعنی آخرت کو بھلا دیا، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، حالانکہ ہماری حالت وہ ہو گئی ہے جس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے رخ پھیرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہم دنیا کی تعلیم جب حاصل کرتے ہیں تو دلیل دیتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم یہ دلیل تو دے لیتے ہیں اور دلیل بھی حدیث سے بناتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جس وقت یہ حدیث بیان کی گئی ہے اس وقت علوم کون سے چل رہے تھے؟ تو بلا شبہ دنیا کے علم میں ترقی حاصل کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن ہم خود اپنی محنتوں کو دیکھ لیں کہ ہم نے اس علم کو وہی علم سمجھ لیا جو دنیا میں ہے۔ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سائنٹسٹ بننا، یہ ہمارے نزدیک علوم ہیں، اور مسلمان ہونے کا علم ہمارے پاس کتنا ہے کہ 5، 6، 7 سال کے ہوئے تو بچے کو سپارہ پڑھنے بھیجنا شروع کر دیا، اور قرآن مکمل ہو گیا تو ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ نہ اس کے بعد ماں باپ کو معلوم ہے کہ میرے اس بچے نے قرآن کو کیسے پڑھا اور آگے اس کی کیا ذمہ داری ہے، نہ اس پڑھنے والے کے علم میں ہے کہ میری ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری۔ تو ہم اپنے حالات پر توجہ دیں، یہ جو ہمارے حالات ہیں ایسے حالات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے منہ پھیرنے کے لیے کہا گیا، تو کل خدا نخواستہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جن سے منہ پھیرنے کی آپ کو ہدایت کی گئی۔ تو یہ جو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یہ دین کا علم ہے، اس کا حاصل کرنا۔ یہ باقی تو ہنر ہے دنیا کمانے کے، کوئی کرسی پہ بیٹھ کے پیسے کما رہا ہے، کوئی چل پھر کے کما رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں بیلچا ہے تو کما رہا ہے، کوئی اسی بیلچے والے کو اپنے گھر لا کے کما رہا ہے۔ یہ تو صرف دنیا کی کمانے کے ذرائع ہیں جو اللہ نے مختلف کر رکھے، ہم انہی کے حصول کو اپنا انتہائی مقصد بنا بیٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی یہی رسائی ہے۔ تو اللہ خوب جانتے ہیں ان کو بھی جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو راہ راست پر ہیں، اور اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، چاہے وہ آسمانوں میں ہے چاہے وہ زمین میں ہے۔ برے کام کرنے والوں کو برے نتائج، اچھے کام کرنے والوں کو اچھے نتائج ملیں گے۔ لہذا جب ہر ایک کے حالات بھی اللہ کو معلوم ہیں اور ہر ایک کے اعمال کا بدلہ دینا بھی اللہ کے ذمہ ہے، تو ان کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی اپنے لیے پریشانی نہیں لینی چاہیے۔ آگے کچھ نیکوکار محسنین لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، بے حیائی سے بھی بچتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہلکے ہلکے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں۔
تو یہاں پر محسنین کا تذکرہ کیا، نیک لوگوں کا مقام ہے، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا اور فحش اور بے حیائی کے کاموں سے خاص طور پہ بچنا۔ صرف لمم کہا گیا کہ ہلکی پھلکی کوئی لغزش ان سے کبھی کبھار ہو جائے، تو یہ ہلکی پھلکی لغزش کا ہو جانا ان کے اس محسن ہونے کے خطاب میں کوئی فرق نہیں ڈالے گا، کیونکہ اصل میں جو مقصد ہے محسن بننے کے لیے کہ گناہ کبیرہ سے بچنا، وہ جو شرط ہے وہ ان میں پائی جا رہی ہے، اور کبھی کبھی کسی صغیرہ گناہ کا ہو جانا یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اس سے معلوم ہوتا کہ یہ انسان ہے۔ لہذا کسی چھوٹے گناہ سے ان کے اس بڑے مقام پر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چھوٹا گناہ ان سے اتفاقی ہو جائے، اس کو عادت نہ بنا لیا جائے، کیونکہ عادت بنا لینے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ اور محسنین کو جو نیک عمل پر جزا ملتی ہے وہ اس صورت میں ملتی ہے جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچیں، کیونکہ اگر کوئی ایک انسان عموماً کبیرہ گناہ ہی کرتا رہتا ہے تو اس میں بھی اگر اس سے کبھی کبھار کوئی نیکی ہوتی ہے تو اس نیکی پہ اس کو بھی اجر مل جاتا ہے، لیکن جو لوگ محسن ہیں انہیں نیکی پہ اجر کب ملے گا؟ جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ لہذا بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی بڑی بڑی نیکیاں اس کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ایسے مبتلا ہوتا ہے کہ اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ اس کے سارے نیک اعمال کو کھا چکے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا شرط ہے، اور صغیرہ گناہوں پر ہمیشگی نہ اختیار کرنا شرط ہے۔ کبھی کبھار گناہ ہو گیا اس سے حرج نہیں آئے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو عادت بنا لینا وہ بڑی بڑی نیکیوں پہ پانی پھیر دے گا۔ دونوں قسم کے لوگوں کو تسلی دی، گناہگاروں کو نا امیدی سے بچایا کہ اگر کوئی انسان گناہوں میں مبتلا ہو گیا اب یہ نہ سمجھ لے کہ میرے لیے تو ہلاکت ہی ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں، اور نیک لوگوں کو یہ ایک طرح سے تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہاری نیکیاں تمہیں غرور اور تکبر میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ گناہوں پر اصرار کے ساتھ ایسے نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں مٹ چکی ہوں، لہذا اپنے آپ کو ہمیشہ عاجزی میں رکھنا، اور گناہگاروں کو تسلی دی کہ وہ رب تو بڑے بڑے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتا ہے، تو اگر کوئی انسان اپنے گناہ سے باز آ کر توبہ کرے گا تو وہ کیسے معاف نہیں کرے گا؟ اس کی تو رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ لہذا دونوں کو تسلی دی گئی کہ گناہگار اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہ ہو، نیکی کرنے والے اپنی نیکیوں سے غافل نہ ہو جائیں، کیونکہ نیکی کرنا آسان ہے، اس کو بچانا مشکل ہے۔ لمم کی تفسیر میں صحابہ کرام سے دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ صغیرہ نہیں بلکہ کوئی بھی گناہ ہے لیکن کبھی انسان سے اتفاقاً سرزد ہو جائے اور اس سے توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ کبھی اس کے پاس نہ جائے تو اس کو لمم کہتے ہیں۔ لہذا اگر کسی نیک آدمی سے کبھی گناہ کبیرہ بھی اتفاقاً ہو جائے پھر وہ توبہ کر لے تو بھی وہ اپنے صالحین کے اس فہرست سے نہیں نکلے گا، جیسے سورہ ال عمران کی ایک آیت میں ہے کہ وہ لوگ بھی متقین میں شامل ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے یا گناہ کر کے وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو ان کو فوراً اللہ کی یاد آتی ہے، وہ اپنے گناہوں سے مغفرت مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کرتا ہے؟ لہذا ایسے لوگ متقین کے فہرست میں ہی شامل رہیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جس قسم کے بھی اعمال کیے، چاہے تم نیکی کرنے والے ہو چاہے تم گناہوں پر اصرار کرنے والے ہو، جو بھی ہو وہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ وہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ تمہیں تب سے جانتے ہیں کہ جب انہوں نے تمہیں زمین سے نکال کھڑا کیا،
اور وہ तुम्हें उस वक्त भी जानते हैं जब तुम माँ के पेट में छोटे से बच्चे थे। जनीन उस बच्चे को तब तक कहा जाता है जब तक वो माँ के पेट में हो। और इंसान की जिंदगी में ये दो अदवार ऐसे हैं जिसके बारे में वो बिल्कुल अपनी खबर ही नहीं रखता, उसे कोई शऊर ही नहीं है कि ये मेरी जिंदगी का कौन सा दौर है, लेकिन अल्लाह उस वक्त भी उसे खूब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको आजाद दिए, जवारिह दिए, हरकत की कुव्वत दी, नेक काम के इरादे, बुरे कामों से बचने की तौफीकें दी। तो इस नेक अमल को अपना कमाल समझ लेना, उस पर गुरूर में मुब्तला हो जाना, ये सही नहीं है, क्योंकि इसका दारोमदार अंजाम पर है कि एक इंसान ने जिंदगी तो जो गुजारी उसका अंजाम क्या हुआ, उसी नेकी पर उसका अंजाम हुआ या वो किसी बदकारी में मुब्तला होकर दुनिया से चला गया। तो इसीलिए कहा कि फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, तुम अपने आप को खुद से पाकीज़ा ना कहो, क्योंकि पाकीज़गी वालों को सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि तक़वा कितना है और किस दर्जे का है, और तक़वा भी अल्लाह के नजदीक वो मोतबर है जो मौत तक कायम रहे। लिहाजा मौत तक हर इंसान को अपनी जिंदगी में डरना चाहिए कि न जाने उसकी मौत किस हाल में आ जाए। हदीस मुबारक के अंदर आता है कि हजरत उम्मे सलेमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी ज़ैनब, इनका पहले नाम बर्रा था। बर्रा का मतलब होता है नेकोकार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जब हजरत उम्मे सलेमा आई तो ये चूंकि आपकी परवरिश में आ गई हजरत ज़ैनब, तो आपने इनसे इनका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा बर्रा, तो आपने बदल कर ज़ैनब रख दिया। ऐसी अहादीस में बहुत से लोगों के वाक़यात हैं जिनके नामों के मतलब से ऐसे फख्र और गुरूर जाहिर होता था, तो आपने उनके नामों को तब्दील किया। ऐसे ही एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूसरे आदमी की तारीफ की, तो आपने उससे मना कर दिया और फरमाया कि तुम्हें अगर किसी की तारीफ करनी ही है तो यूं कहो कि मेरे इल्म में ये शख्स नेक और मुत्तकी है, मेरे इल्म के मुताबिक ये शख्स नेक और मुत्तकी है, और मैं ये नहीं कह सकता कि अल्लाह के नजदीक भी ऐसा ही है, क्योंकि एक इंसान हकीकत में क्या है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। तो यहाँ पर इंसान को गोया के तमाम आयात में तंबीहात मौजूद हैं कि एक तो तुम अपने इल्म की रसाई देखो कि तुम्हारा इल्म की रसाई क्या है। तुम्हारा इल्म की रसाई अगर सिर्फ दुनिया की जिंदगी ही है तो याद रखो ये चीज ना अल्लाह को पसंद है ना उसके रसूल को ऐसे लोगों के साथ दोस्ती का हुक्म दिया गया, इजाजत भी नहीं है। फिर तुम जो नेकियां करते हो, बुराइयां करते हो, बदले तुम्हें वैसे मिलेंगे, और तुम्हारे बदले मिलने के लिए जरूरी ये है कि तुम बड़े गुनाहों के साथ बचते बचते छोटे मोटे गुनाहों से भी अपने आप को पाक रखो, महफूज रखो। और उसके बावजूद अगर तुमसे छोटे गुनाह हो जाते हैं, बड़े गुनाह हो जाते हैं, लेकिन उन पर शर्मिंदा होते हो, तो अल्लाह की बख्शिश भी वसी है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा रब तुम्हारे पैदा करने से पहले ही बहुत अच्छी तरह जानता है। और दुनिया में अपने आप को, अपनी नेकियों को बढ़ा चढ़ा के ना बयान करो, क्योंकि तुम में से कौन तकवा पर है, कौन परहेजगार है, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह करीम महज अपने फजलो करम से हमें अपने मुत्तकीन की फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं, और हमें उन लोगों की फहरिस्त से महफूज रखें जिनसे मुंह मोड़ने का अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।